السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے تمام حجاج کرام اپنی اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ حج کی بالخصوص سعادت سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ خدا ان سب کے حج کو قبول فرمائے، اور ان سبوں نے جو ہم سب کے حق میں دعائیں کی ہیں اللہ نے بھی قبول فرمائے۔ بقیہ جو بھی ارکان ہیں، افعال ہیں، اللہ تعالیٰ بصحت و عافیت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کا بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بلاوا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کثرت سے بالخصوص ایام ذی الحج میں ہم سب یہ ورد کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کریں گے۔ نماز کے بعد تو بالخصوص یہ لٹیروں کے جملے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بارگاہ میں کبریائی کے وظیفے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ آیت کریمہ میں آپ دیکھیں، اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حبیب، حمد بھی بیان کرو اور کبریائی بھی بیان کرو۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ میں فرماتا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حبیب، حمد بھی کرو، مغفرت بھی طلب کرو۔ یہ وظیفہ ہے کہ کئی خاص موقع سے ہم اللہ اکبر کے نعرے، اور یہ تو ایک کھوکھلے نعرے کا عنوان بن چکا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ مومن جب اپنی زبان سے یہ عقیدہ کے ساتھ نکالے گا تو وہ سامنے والے سے ڈرے گا یا جو سب سے بڑا ہے اس سے ڈرے گا۔ لیکن آج ایک خوف کا یہ نعرہ ہو چکا ہے، ڈر کا یہ نعرہ نہیں۔ تمام ڈر کو ختم کر کے ایک واحد حقیقی سے ڈرنے کا نام اللہ اکبر ہے، اور یہی تصور ملت ابراہیم کا ہے، یہی پیمانہ نظریہ ابراہیم کا ہے۔ تکبیر، توحید، تسبیح، تقدیس،
تحمید، یہی مشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ لوگ جتنا چیخنا ہے چیخیں، جتنا بولنا ہے بولیں۔ آج 1400 سال کے بعد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، اور صبح قیامت تک یہ رہے گی۔ لیکن جاء الحق وزهق الباطل، حق بلند ہوگا، اس کی قسمت میں بلندی ہے، باطل مٹے گا، اس کی قسمت میں مٹنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا جو تصور ہے، بس اسی تصور پر آپ ہم سب کاربند رہیں۔ اللہ ہمیں محبت قرآن نصیب فرمائے، عمل بالقرآن کا جذبہ وافر نصیب فرمائے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی یہودی ثابت کرنے کی سازش چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں اب ہمیں UN یا اقوام متحدہ سے کیا شکایت ہے؟ یہ سب جب تصویری زندگی کاٹنے لگے۔ اب تصویری زندگی کیا ہے؟ یعنی جب زر پرستی آ جائے، جب ریال اور ڈالر کا پیمانہ آ جائے، تو پھر مشکل ہے اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنا۔ پڑھے لکھے رہتے ہیں اقوام متحدہ میں، لیکن آج دیکھیے فلسطین کے حوالے سے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ انسانیت لرز رہی ہے۔ تم کس طرح سے سپر پاور ہو سکتے ہو؟ نہیں، تم دشمن اسلام تھے، ہو اور رہو گے۔ پارہ نمبر 1 میں بہت پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے ذریعے سے جو نبی پر اترا ہے، فرمایا اللہ پاک نے حبیب کو، حبیب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی یا نصرانی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کو نہ اپنا لیں، جب تک آپ ان کے مذہب کو نہ اپنا لیں۔ یعنی آپ خود یہودی بن جائیں تب یہ آپ کو فالو کریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں 1400 سال پہلے یہ تصور قرآن پاک کے ذریعے سے حبیب نے آپ کو عطا کیا، اور آج جو ہے دھڑا دھڑ امریکہ سے وفد آ رہے ہیں سعودی عرب کو کہ ہم بھی بھائی ہیں، ہم بھی ابراہیم ہی کی تو اولاد ہیں، تم اسماعیلی ہو، ہم اسحاقی ہیں، تم بنو اسماعیل سے ہو اور ہم بنو اسحاق سے ہیں، اور یہ دونوں ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو ہم بھائی ہیں۔ قرآن نے اس تصور باطل کا بھی رد کیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں آپ لاسٹ اینڈ پارہ نمبر 3 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ پیج میں آپ دیکھیں گے، قسم خدا کی بڑی خوبصورت آیت ہے۔ پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ذرا اس تصور پر غور کریں۔ اور یہ پڑھے لکھے جو بڑے بڑے رومال اور بڑے بڑے اپنی عورتوں کے کپڑے اتار کر خود کپڑا پہننے والی قوم، شرارت مذہب جو کی ہے اس میں، اس کی سزا تو ضرور ملے گی، اور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اے عرب، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، حرمین ہم تیرے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں، بس دعا ہے کہ اللہ یہ بلا و مصیبت یہودیت نوازی جلد سے جلد نکل جائے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، سنو ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ تھوڑی سی بھی شدھ بدھ ہوگی اور سوشل میڈیا پہ ہوں گے تو میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ مس لیڈ نہ ہونا، مس یوز نہ ہونا۔ آج جس بیس پر آ کر کے یہ یہودی مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم ممالک، بالخصوص سعودی عرب وغیرہ کو، کہ ہم بھی بھائی ہیں، اور بیس کیا ہے کہ اسحاق اور اسماعیل دونوں بیٹے ہیں، اسحاق کی اولاد میں یہودی ہیں، یہودا،
اسماعیل کے اولاد میں محمد تو سب تو ایک ہی ہے، سب ہے باپ بیٹے، تھوڑا بہت جھگڑا تھا، سب بھائی بھائی ہیں۔ قرآن میں باقی اسی کو کہتے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر، تینوں کی ہدایت اس میں موجود ہے۔ تم آج یہ چیز ظاہر کر رہے ہو میرے مصطفیٰ جو عالم الغیب کے علم غیب رکھنے والے ہیں، اللہ پاک نے انہیں بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، حبیب قوم سے خلق سے کہہ دو ابراہیم کے حوالے سے قطعی عقیدہ نہ رکھنا کہ وہ یہودی تھے، ماں کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانیہ، نہ تو وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ہر باطل مذہب سے الگ تھلگ خدا کے لیے اپنے چہرے کو جھکانے والے رہتے تھے، نہ وہ مشرک تھے۔ ابھی آپ کل قربانی کریں گے، خدا بصحت و عافیت جسم و ایمان آپ سب کو یہ شرف عادت نصیب کرے، تو آپ پڑھیں گے اس میں قربانی سے پہلے جو دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا رخ اس ذات کے لیے کر دیا ہے، اس ذات کی طرف کر دیا ہے، الذی فطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں۔ پوچھو امریکیوں سے خدا پرست ہو تم؟ نہیں، تو پھر تم ابراہیم کی ملت پر کہاں ہے؟ ابراہیم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ آج جو یہ سازش چل رہی ہے قربانی بند کرو، یہ کرو وہ کرو، در حقیقت یہ توحید کے در پہ ہے، کیونکہ جو توحید کا خوبصورت اظہار ہے قربانی میں، اور شرک شکن ہے یہ عبادت، شرک کا خاتمہ ہے، مسلمانوں کسی بھی حال میں قربانی نہ چھوڑنا۔ اور یہ ضد نہیں عبادت ہے، یہ ضد نہیں قرب مولا کا ذریعہ ہے، یہ ضد نہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے پل صراط پر سواری ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں، آپ کو بھی لے ڈوبے، اس لیے ان سازشوں کو سمجھیے، انہیں آپ کی حرکت سے کوئی لینا دینے نہیں ہے، پرسنلی آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، انہیں اسلام سے تکلیف ہے، انہیں صرف مذہب سے، مذہب اسلام سے تکلیف ہے۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ کہا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تشریف لائے، یہی یہودی انتظار کر رہے تھے محمد عربی کا آنے سے پہلے۔ پارہ نمبر 1 میں ہے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ یہودی جتنے بھی تھے حضور کی بعثت سے پہلے اپنے اپوزیشن پر حضور کے نام کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے، نام کے، ان کی جو کتاب توریت میں انجیل میں جو رہتے تھے نام محمد، ان پر انگلی رکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ ان کی برکت سے فتح عطا فرما، ان کے وسیلے سے فتح عطا فرما۔ آپ قرآن میں دیکھیں 89 میں سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 1 میں۔ لیکن فلما جاءہم، مگر میرے حبیب جب تشریف لائے، ما عرفوا من وعن، جیسا وہ کتاب میں پڑھے تھے ویسے ہی آئے، بس فرق یہ ہے بنو اسحاق میں نہ آئے، بنو اسماعیل میں آئے۔ کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتا تم نے میرے حبیب کی آمد کا انکار کیا ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم کافر ہو۔ دیکھا آپ نے، اس لیے یہاں بات شرک اور توحید کی ہے، یہاں بات حق اور باطل کی ہے، کسی فرد کے نام کی نہیں ہے۔ ملت ابراہیم کا پروموشن اس لیے نہیں ہے کہ وہ آزر کے یا تعارف کے یا نسلوں کے حوالے سے نہیں، وہ ملت حنیف ہے جو ہر باطل سے الگ ہو کر توحید پرست ہے، خدا پرستی کے حامل ہے، توحید کے علم بردار ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نہ مانا جاتا، اس بنیاد پر بلیو کیا جاتا۔ اب اگر کوئی نام کی بنیاد پر کہ ان کے بیٹوں میں سے یہودا ہے اس لیے ہم بھی تمہارے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سازشوں میں ہرگز نہ آنا۔ یہ جنرل نالج تو ہو سکتا ہے، یہ خدا کی بارگاہ کی توحید نہیں ہو سکتی۔ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے،
اب جو میں تصور دینے جا رہا ہوں ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس بات کرتی ہے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آج درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذکر صرف محمد سے، محمد کے ذکر سے جو ہے مسلمانوں نہیں، تمہیں تو نماز میں محمد کی اصلوں کا بھی ذکر ہے، نسلوں کا بھی ذکر ہے۔ نماز میں اصلوں کا بھی ذکر ہے، نسلوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صحیح فکر نصیب فرمائے، چڑھ سے نہیں چڑھ کر ذکر محمدی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارے باپ، ذرا جملے پہ صحابہ کرام کے باپ تھے، یہ نسب کو ذرا سمجھے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، یعنی اے عرب کے مسلمانوں تم ہی اصل وارث ابراہیم ہو، یہ ہے مراد، اصل وارث ابراہیم تم ہی ہو کیونکہ تم نے توحید کا دامن تھاما ہے۔ اب اس سے ایک سلیبس بھی ملا اور ایک بیس بھی ملا کہ صبح قیامت تک جو بھی توحید پرست ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہے، وہ ابراہیم کی نسل ہے، وہ ابراہیم کے وارث ہیں، وہ ابراہیم کے بیٹوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صحیح اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں نے ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے، آیت تو اتنی ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم کے حوالے سے، ایک تو سورہ ہی ہے سورہ ابراہیم، سورہ ہی ہے سورہ ابراہیم۔ میں آج کی گفتگو میں اتنا کہنے صرف جا رہا ہوں کہ آج آپ، اس سے پہلے بھی 2-3 جمعہ کہا تھا میں نے کہ آپ کو ایمان جو آپ لائے ہیں وہ اللہ پر لائے ہیں، رسول پر لائے ہیں، آپ کسی قبیلے اور خطے پر نہیں لائے ہیں۔ کلیئر بات ہے، کسی قبیلے اور خطے پر نہیں، اللہ پر، رسول پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، یہ ہے آپ کا ایمان۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرب سے محبت کرو 3 چیز کی بنیاد پر، 3 چیز ہونی چاہیے وجہ عرب سے محبت کرنے کے لیے۔ وہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ میں عرب والا ہوں اس لیے محبت کرو عرب سے، اور دوسری وجہ کہ مجھ پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ عربی میں ہے اس لیے عرب سے محبت کرو، اور تیسری بات تو عرب سے اٹھ کر کے ہی ہے ایک دم بالکل، تیسری بات یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے اس لیے عرب سے محبت کرو۔ کیا بات دیکھا آپ نے، کہیں پر بھی ہے کہ سعودی عرب میں کنگ ہے اس لیے محبت کرو؟ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہے اس لیے محبت ہے، اس لیے محبت ہے، قرآن ہے اس لیے محبت ہے، تو قرآن اور صاحب قرآن اور اس پر، اس سے محبت کرنے کی بنیاد پر جنتی زبان، یہ ہے محبت کا بیس۔ جامع ترمذی میں حدیث، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بات اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے تمہید کرنے کی میں ٹال گئی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کے پورے خانوادے، میں خانوادہ بول کر ذرا سمجھانے جا رہا ہوں کہ پیر پرموشن بند کرو، پیر پرموشن بند کرو، پیر پرستی بند کرو، توحید پرستی کرو۔ صحابہ کرام سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو صحابہ صرف عرس، صحابہ صرف عقیدت میں ادھر ادھر نہیں، دین کے پھیلانے میں جو تن من دھن سے اپنی زندگی کو گزارے ہیں، آج پورے ورلڈ میں وہ صحابہ کی خدمت ہے جو آج اسلام دیکھ رہے ہو۔ آج آپ ہمارے ہی صحیح مرید ہو جاتے ہو تو بس کچھ نہیں، کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، بس پیر صاحب تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں؟ جب تمہیں اتنا پاور ہے کہ تم اپنے پیر کو ولی سمجھ سکتے ہو تو تمہیں تو سب سے زیادہ ولی بننا چاہیے۔
ایسی سوچ ختم کرو میرے بھائی. جو بھی پیر توحید کا دامن، جو بھی پیر رسالت کا دامن مستحکم تھموا دے، وہی سچا پیر ہے، وہی سچا پیر. اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ یہ آپ کا وظیفہ بن جائے، تن من دھن بولنے لگے نبی نبی، سمجھ جاؤ کہ آپ سچے پیر ہو. دی اینڈ کا عنوان. یہی تو وجہ ہے کہ آپ پیر پر ہاتھ رکھتے ہیں لیکن اس کو ید اللہ فوق ایدیہم کہا گیا کہ ہاتھ بظاہر ان کا ہے لیکن ہاتھ میرا ہے. دیکھا وہاں پر بھی دیکھیں خدا کا رسول ہاتھ نبی کا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے در حقیقت میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. یہ لفظ میرے پر غور کیجیے آپ کہ دی آئین کا عنوان نہیں ہے، جن سے بھی تم بیعت ہو رہے ہو پہنچو خدا تک، پہنچو خدا تک. بظاہر ان کا ہاتھ ہے مگر یہ ہاتھ امانت خدا ہے، یہ خدا کی امانت ہے. میں جو توحید کے حوالے سے اسٹرانگنس دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے اس بات کو. آج پورا ورلڈ شرک کو گھسانے کی آپ کے گھر گھر میں سازش کر رہا ہے. اب آپ تو دیکھیے ابھی جو 10 دن 20 دن پہلے جو یہ ٹرمپ آیا سعودی عرب، جانتے ہیں کس لیے آیا؟ یہ خالی ان کو ریال دیا گیا یہ نہیں ہے، در حقیقت یہودی پرموشن کے لیے آیا، یہودیت کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا. یہ تو خیر خدا کا تھوڑا بہت خوف ہے کہ بچ گیا، ابھی تک نہیں ہوا ہے. اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں توحید پرستی میں آؤ مسلمانوں. خالق کی عبادت نہیں خالق کی عبادت، خالق کی پرستش نہیں خالق کی پرستش. پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا نمرود اور ایک ظاہری طور پر نحیف نادرا کچھ بھی اسباب نہیں ہے، ایسوں کے سامنے اگر توحید بلند ہو رہی ہے تو اس ذات کا نام ہے حضرت ابراہیم. اور آج آپ کے سامنے لاکھوں موحدین موجود ہیں پھر بھی اپنی توحید کو پروموٹ کرنے کے لیے شرم کرتے ہو. یہودیت کو اور عیسائیت کو اپنا لباس اوڑھنا بچھانا بنانے کے لیے فخر کرتے ہو. نہیں نہیں نہیں، بتائیے کون تھا ابراہیم کے علاوہ نمرود کے سامنے جب ایک خدا کی ایک ہی جملہ کہا تھا؟ جب سارے بتوں کو توڑ دیے تو وہ جو توڑے تھے جس سے نا سب ایک بڑے بت کے اوپر رکھ دیے تھے، جب قوم نے دیکھا سب توڑ دیے ہیں، نمرود نے کہا کس نے توڑا ہے؟ ارے وہ فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اور وہ ایک جوان ہے جن کا نام ابراہیم ہے، کہا کہ بلا کر لاؤ. کیا شان سے آ رہے تھے، ذرا سوچیے آپ. آج تو ہمارے پاس اگر فون آ جائے تو حیبت ہو جاتی، کھانا پینا بند ہو جاتا. لیکن جب بلایا گیا کون جو پوری دنیا پر سلطنت کر رہا ہے، حکمرانی کر رہا، وہ بلا رہا ہے کس کو؟ جو تنہا ہے، تنہا ہے. لیکن اس تنہائی میں کیا بات ہے، جو خلت چھپی ہوئی ہے میرے خدا کی. سبحان ابراہیم قدم کو بڑھاتے ہیں، وہی حساس بساس عنوان ہے. کہنے والے کہتے بھی ہیں ابراہیم ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کس سے؟ اس سے. اگر اس سے ڈرنا تھا تو توڑتا ہی نہیں، توڑتا ہی نہیں. کہے تم نے توڑا ہے تو پہلا لفظ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. سورہ انبیاء میں دیکھیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ سب سے بڑا موجود ہے نا، اس سے پوچھو نا، بولو وہ بولے گا تم کو. کہاں سے بولتا؟ تو یہی تو کہنا چاہتا ہوں اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بے وقوفو لعنت ہے، اف ہے، تعجب ہے تجھ پر. جو خود بات نہیں کر سکتا وہ تیری بات کیا سن سکتا ہے؟ وہ تیری بات کیا سن سکتا ہے؟ یہ توحید کا علم بردار ابراہیم اس بنیاد پر انہیں مانا جاتا ہے ان کے بیٹوں میں یہودا ہے اس لیے نہیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلم پر فائز تھے، یعنی تمام باطل دینوں سے دور ہٹ کر ایک حق پرستی کے علم بردار تھے اور اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، نہ وہ مشرکین میں سے تھے. یہ اللہ پاک نے بہت پہلے ہی آپ کو ہم سب کو باخبر کر دیا.
اس لیے کبھی بھی اتنی عقیدت کو حاوی مت ہونے دو کہ آپ کا عقیدہ توحید متھن پڑ جائے. عقیدہ توحید آپ کی قبر میں کام آنے والا ہے. قبر سے لے کر حشر، حشر سے لے کر بتائیے نا صحیح، کون سجدے میں گرا ہے حشر میں؟ کون سجدے میں گرا ہے حشر میں؟ کس کی خاطر میدان جزا کو بھی میدان عمل بنا دیا ہے رب نے؟ وہاں عمل کی دنیا نہیں، وہ جزا کی دنیا ہے. لیکن تیری خاطر اے امت وہی مصطفیٰ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کہتا ہے ارفع راسک یا حبیب، اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. اس سر کی بلندی کے لیے ہی تو آج میں نے میدان محشر قائم کیا ہے. اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگنا ہے جو مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. ریکویسٹ کرنی ہے کیجئے، آپ کا ریکویسٹ قبول ہوگا. بتائیے اس حدیث کے علاوہ اور ہے کہیں پر بھی؟ ایک بھی ایسی بتا دیجئے کہ پیر صاحب سجدے میں گرے ہوں گے. میں خود پیر ہوں اس لیے میں ایسا نہ سمجھنا کہ میں کوئی اور فرقے سے تعلق رکھتا. ہاں میں نہیں کہتا کہ پرستش کا عنوان دے دو پیر کو، نہیں، محبت ٹھیک ہے، لیکن اس محبت سے اگر رسول مل رہے ہیں تب ٹھیک ہے. اس محبت سے خدا تک پہنچ رہے ہیں تب ٹھیک ہے. اگر اخلاق، کردار توحید کا بن رہا ہے تب ٹھیک ہے. مسلمانوں آ جاؤ اپنے اسی رب کی بارگاہ میں جس رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا نہیں کہوایا اپنے محبوبوں سے. بیٹے کو ذبح کر دو. تم انا کو ذبح نہیں کر رہے، تم غیبت، چغلی، دیگر تمام باطل چیزوں کو ذبح نہیں کر رہے. وہاں محبوب ترین چیز کو خدا اپنی محبت کی خاطر ذبح کرنے کہہ رہا، اور کوئی چوچرا نہیں ہے، کوئی شکن نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے بلا چوچرا تیاری. چنانچہ قبولیت کا عنوان کہ جنت سے آیا، جنت سے آیا فدیہ بن کر کے، ذبح عظیم بن کر کے. کہنے یہ جا رہا ہوں کہ توحید یہ پکار ہے ابراہیم کی، توحید یہ پکار ہے قربانی کی. اس میں کوئی مداہنت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اس میں حالات اور تقاضے جیسے ہوں دوسری چیز. یہی تو کمال ہے شریعت کا. کیا بات ہے کہ آپ کو اتنا اختیار دیا گیا ہے، اونٹ اویلیبل ہو تو وہ کرو، گائے اویلیبل ہے وہ کرو، بیل اویلیبل ہے وہ کرو، چھوٹا اویلیبل ہے وہ کرو، جو بھی ہے. کیا بات ہے، لیکن کرو. اور آپشن ہے ایسا کسی بھی عبادت کے حوالے سے بتا، اتنا آپشن. اور کمال یہ ہے 3 دن تک، اور اتنی فیسلٹی کہ آپ جہاں چاہو کرو، بس ایام قربانی ہونا چاہیے، ایام قربانی ہونا چاہیے، جہاں چاہو کرو. اس سے زیادہ کوئی تم سے مطالبہ محبت کر سکتا ہے؟ گویا اللہ چاہتا ہے کہ کرو، قربانی کرو، میری بارگاہ میں اثار لاؤ، میری بارگاہ میں کرو قربانی. اس لیے اسے نہ فراموش نہ کرنا. اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس سنت کو دھیان دیجیے گا اللہ کی عطا اور اشارے سے کیوں پروموٹ کیا ہے. اب سنو سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ فرماتا ہے، اب حکمت سنو آخری آیت میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جب ابراہیم و اسماعیل کعبہ کی تعمیر کر چکے تو آپ ہم سب جب مسجد کی بھی تعمیر کرتے ہیں تو آپ کمیٹی کے صدر کے پاس جاتے ہیں، دے دو پیسہ. اب ذرا سمجھیے، ہم کوئی مزدوری کا کام کرتے ہیں تو ہم مزدور لیتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں لوگوں سے. اللہ پاک کے خلیل نے اور اللہ پاک کے زبی اسماعیل نے جب یہ تعمیر کر لی تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سوچئے، اللہ سے آپ کے نبی کو مانگا ہے. کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. خلیل ہے، اللہ کے خلیل ہیں، دو جلیل القدر نبی ہیں، جد الانبیاء ہے، شیخ الانبیاء ہے. لیکن وہ بھی ذرا امت محمد یہ ہونے کا اعزاز سمجھو. آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں مولا ان میں ہی ایک ایسا رسول بھیجنا. نہیں فرمایا، بلکہ ایک موقع سے تو فرمایا کہ میری ذریت
तो फरमाया तेरी ज़ुर्रियतों में जो जालिम होंगे वहां नहीं, वही इशारा है बनो इसहाक में जो जालिम जो यहूदी आजकल दिख रहे हैं, वो बनो इसहाक की तरफ इशारा है। अल्लाह पाक से कहते इब्राहिम रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम, एक रसूल को भेज ऐसी शान वाला हो जो तेरी आयत की तिलावत करे, लोगों का दिल साफ करे, हिकमत बताए, किताब की तालीम दे। तू गलबा वाला है, हिकमत वाला है। रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम की दुआ को कबूल किया। दुआ इब्राहिम की शक्ल बन करके मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ। खुद कहते हैं ना दावत इब्राहिम, मैं अपने बाप अपने दादा इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। तुम किस काबा की बात कर रहे हो? किस काबा का तवाफ कर रहे हो? काबा की तामीर करने वाले इब्राहिम ने बदले के तौर पर काबा के रब से मग़फ़िरत नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांगा है, रसूलुल्लाह को मांगा है। और ए उम्मत मोहम्मदिया, तुझे बेमांगे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे दिया है। तुमने मांगा नहीं, तुझको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर दिया है। बड़े बड़ों ने मांगा तब मिला, तुमने मांगा नहीं, मुस्तफा मिल गए। तुम्हारी बड़ी हैसियत है खुदा की बारगाह में, तुम्हारा बड़ा मकाम है खुदा की बारगाह में, इसलिए किसी के दामे तस्बीर में आने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ईमान गिफ्टेड है फ्रॉम गॉड, अल्लाह की तरफ से यह अता है, रसूल ने तुम्हें चुना है। इसलिए यह तौहीद और रिसालत का संगम कभी किसी हालात और तकाजे की बुनियाद पर कम और मध्यम न होने देना। एक की तरफ से कर सकते, पांच की तरफ से कर सकते, ये की तरफ से जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिए, मजीद उसमें अच्छाई लाइए, मजीद अच्छाई लाइए, जिसको आप इज़्दाद कहते हैं, बढ़ोतरी लाइए ईमान में। तहज्जुद पढ़ते थे तो इशराक भी पढ़िए, इशराक पढ़ते थे चाश्त भी पढ़िए। कते वाली दुनिया रहेंगे तो तहज्जुद भी छुड़वा दिए जाओगे। इसलिए जो करते हैं करते रहिए, जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो सब करें अपनी तरफ से। फिर मौका मिले तो इस साल तो मैं बहुत दबा कर एक जुमला बोल रहा हूं कि मोहम्मद अरबी के लिए जरूर करना। अगर ये सादत मिल जाए तो कसम खुदा की एक्स्ट्रा कुर्बानी करनी हो तो हबीब के लिए करो, हर कुर्बानी तुम्हारी कबूल हो जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनकें बहारे रानाइयां नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो